محترم دوستو اور معزز پردہ نشین خواتین، اللہ جل جلالہ عمن والہ کا بے انتہا فضل اور اس کا بڑا کرم اور اس کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ ہم اپنی پہچان کرواتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ مکتب میں جب پڑھتے تھے تو تعلیم الاسلام کا پہلا ہی سوال آپ کون ہیں، یعنی مذہب کے اعتبار سے تمہارا کیا نام ہے، تو ہم سب اسی وقت سے بولتے آ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہمارا نام مسلمان اللہ نے رکھا ہے۔ هو سماکم المسلمین، اللہ پاک نے ہمارا نام مسلمان رکھا، جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اسی نے یہ ہمارا نام رکھا ہے۔ اور مسلمان کہتے ہیں ماننے والے کو، اللہ کے حکم کے آگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے آگے اپنا سر جھکا دینے والے، رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں اللہ کا جو حکم جس وقت بھی آ جاوے اس حکم کو اس وقت پر حضور علیہ السلام کے طریقے پر پورا کرنے والے مسلمان، یہ ہماری شناخت کہ ہم ماننے والے ہیں۔ نہ ماننا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، مسلمان کا کام ماننا ہے کہ وہ مانتا ہے۔ نہ ماننا یہ اسلام کے خلاف کی ایک چیز ہے، اس لیے نہ ماننے والوں کو عرف میں کافر کہتے ہیں، منکر، انکار کرنے والے، کہ وہ انکار کر دیتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے، وہ تو وہ مسلمان کہنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا، ہماری صفت اور خوبی یہ بتائی ہے کہ ہم ماننے والے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ ہی کی اطاعت ہیں، اور اصل وہی ہے کہ ہم اللہ کی مانیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ آپ جو کچھ بول رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے بول رہے ہیں۔ اور پھر آپ کے بعد آپ کا علم لیے ہوئے ہر زمانے میں جو اہل علم ہیں، آپ کے بعد صحابہ رہے، صحابہ کے بعد تابعین تھے، تابعین کے بعد تبع تابعین تھے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک علم کا سلسلہ آج تک جاری ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو ہر زمانے میں ایسے لوگ رہیں گے جو اللہ کے رسول کی بات کو سمجھنے سمجھانے والے ہوں گے۔ تو اللہ کی طرف سے اس کا حکم دیا گیا کہ ہر زمانے میں ایسے لوگوں کی مانی جاوے جو اللہ کا حکم ہمیں سمجھاتے ہیں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ جو اللہ کی بات ہمیں سمجھا رہے ہیں، اللہ کا پیغام بتا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ سمجھا رہے ہیں، ان کی ماننا یہ ہماری بنیادی صفت ہے، یہ خوبی ہے، یہ کمال ہے۔ جس خوبی پر تعریف کی جاوے کہ یہ ماننے والا ہے، یہ ماننے والی ہے۔ گھر میں ماں باپ کی نظر میں وہ بچہ وہ بچی قابل تعریف ہیں جو ماں باپ کے فرما بردار ہیں، شوہر کی نظر میں وہ بیوی قابل تعریف ہیں جو اپنے شوہر کی بات کو ماننے والی ہے۔ اللہ کے وہاں بھی وہ بندے بندیاں قابل تعریف ہیں جو اللہ کی بات کو مانتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے ہیں، اتباع کرتے ہیں۔ وہی ہمارا اصل کمال ہے، ہماری خوبی ہے۔ اسی کمال اور خوبی کی بنیاد پر ہدایت ہے، ہدایت اطاعت کے ساتھ ہے کہ جتنا ہم مانیں گے اتنا ہدایت کی راہیں ہمارے لیے کھل جائے گی، اور ہدایت کی راہ کھل گئی یعنی گاڑی ہائی وے پر آ گئی۔ جیسے گاڑی اندر گلیاریوں میں ہے تو چل نہیں پاتی ہے، تیزی کے ساتھ وہ چل نہیں پائے گی، جگہ جگہ اٹکنا پڑتا ہے، رکنا پڑتا ہے۔ لیکن جب وہی گاڑی ہائی وے پر پڑ جاتی ہے تو اب وہ تیزی کے ساتھ چلتی ہے۔
چلتی رہتی ہے. ایسے جسے ہدایت مل گئی گویا کہ گاڑی ہائی وے پر، اب وہ تیزی کے ساتھ چلتے رہیں گے، اور وہ ہدایت بھی اطاعت میں چھپی ہوئی ہے کہ جتنا ہم ماننے کا جذبہ بنائیں گے اتنی اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی جائے گی. اور ماننے کا جذبہ یہ نبیوں کا جذبہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اللہ کی بات کو مانا، اور ماننے کا جذبہ جو ہے وہ اللہ کے نیک بندوں بندیوں کا جذبہ ہے. اور نہ ماننے والی بات شیطان کی ہے کہ اس نے اللہ کی نہیں مانی. ہاں اللہ کو پہچانتا تھا وہ، لیکن اللہ کی نہیں مانی. اللہ کی خوب عبادت کی اس نے، لیکن اللہ کی نہیں مانی. تو وہ جذبہ نہ ماننے والا وہ شیطانی جذبہ ہے، اور شیطان سے اوپر نفس ہے، وہ شیطان سے اوپر ہے. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ شیطان سے پہلے تو کوئی شیطان تھا نہیں، اس شیطان کو کس نے شیطان بنایا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کے نفس نے اس کو شیطان بنا دیا. اس نے اللہ کی اطاعت نہیں کی، اپنے نفس کی اطاعت کی اور اللہ کی نافرمانی کی، تو وہ شیطان بن گیا. یہی سلسلہ رہے گا. جو اللہ رسول کی نافرمانی کرے گا وہ ماننے والوں میں نہیں ہے تو نہ ماننے والوں میں ہے، اور یہ صفت شیطانی صفت ہے. شیطان کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو جتنے نہ ماننے والے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. انجام کے اعتبار سے وہ حقیقی جہنم ہے، اور دنیا میں بھی ان کی زندگی کبھی خوشگوار نہیں ہو سکتی. دنیا میں وہ ہمیشہ پریشان رہیں گے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو ہمارے دین سے اعراض کریں گے، جو اللہ رسول کی بات کا انکار کریں گے، چاہے اپنی زبان سے انکار کر دیں یا اپنے عمل سے انکار کرتے رہیں، تو ان کی زندگیوں کو ہم تنگ کر دیں گے. زندگی اللہ پاک تنگ کر دیتا ہے. زندگی میں سے راحت نکل جاتی ہے، سکون نکل جاتا ہے، چین نکل جاتا ہے، زندگی پریشانیوں میں گھر جاتی ہے. اور آج دنیا کا یہی حال ہے. دنیا بھر میں یہ مسائل ہیں کہ زندگیوں سے چین نکلا ہوا ہے، سکون نکلا ہوا ہے، امن اور سلامتی نکلی ہوئی ہے، باوجود مال پیسوں کے پریشانی ہے، باوجود عہدوں کی عزت نہیں ہے، باوجود دنیا کے اسباب کے عزت کسی کی نہیں، سب ذلیل ہیں. کوئی کسی کی نظر میں باعزت نہیں جچتا. ہاں وہ اللہ کے نیک بندے جنہوں نے اللہ رسول کی اطاعت کی ہے اور دین کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ پاک ان کو اس تنگ ماحول میں بھی ان کے ساتھ اللہ نے عافیت کا معاملہ کیا ہے. اس لیے ہمارا اصل ہدف یہ رہے کہ ہم مسلمان ہیں. مسلمان کی صفت ماننے کی ہے. ماننے کی نیت کر لیں گے تو زندگی پر ماننا آسان ہے.